یہ جو انسانی سوچ ہے یا جو عقل ہے، اس کا انسان کی پرسنالٹی پر اور شخصیت پر کتنا اثر ہو سکتا ہے، اور ایز اے مسلم یا ایز اے انفرادی شخص جو ہے میں اس کو کتنا اہم سمجھوں اپنے لیے کہ سوچ کا میری ذات پر کتنا بڑا اثر اور امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جو بھی اسے ملتا ہے اس کے پیچھے بنیادی طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی سوچ ہوتی ہے، دوسرا اس کا عمل ہوتا ہے، بے شک۔ اور عمل کا جو دار و مدار ہے وہ سوچ پہ ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ لوگ جو کسی بڑے مقام تک نہیں پہنچتے، جو کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کرتے، اور جن کا کوئی ایسا بہت بڑا نام اور کام نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے وہ سوچ ہی کار فرما نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں کے بڑے کام ہیں، جن کی بڑی اچیومنٹس ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اس کے پیچھے آپ کو بڑی سوچ ہی ملے گی۔ سوچ کی وجہ ہی سے ایجادات ہیں، سوچ کی وجہ ہی سے جو ہے وہ نئے نئے علوم کی دریافت ہے، سوچ کی وجہ ہی سے چاند پہ کمند ہے، سوچ کی وجہ ہی سے مریخ تک رسائی ہے، سوچ کی وجہ ہی سے زندگی کی آسائشیں اور آرام ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں وہاں کی سوچ شروع کر دیں تو آپ وہاں پر پہنچ بھی جائیں گے۔ اگر آپ وہاں تک پہنچنے کا سوچیں گے نہیں تو آپ کبھی بھی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں آخرت کے حوالے سے بیان ہے، لیکن اس میں جو چیزیں جمع کی ہیں، جو بیسکس اس میں بیان کی ہیں کسی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے، بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ فرمایا کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی، اور وہ کوشش کما حقہ کی، اور ہے وہ مومن، تو فرمایا کہ اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ تو اب دیکھیں، ایمان والا ہونا تو آخرت کے اندر نتیجہ پانے کے لیے ویسے شرط ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو چیزیں بیان کی ہیں اگر غور کریں تو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات ہے من ارادہ، جس نے ارادہ کیا، تو پہلی اس کی سوچ ہے، سوچ اور نیت۔ اگلی بات آتی ہے وسعہ، کوشش کرنا، اور تیسری بات آتی ہے سعیہا، وہ کوشش کرنا کما حقہ ہو، ڈھنگ سے ہو، جیسی چاہیے۔ تو جب یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں، سوچ اور کوشش، اور جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی سعی کی قدر کی جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ تو آخرت کے اعتبار سے ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور بدلہ دیتا ہے وہ اسی طور پہ دیتا ہے کہ جب بندہ سوچتا ہے، اس کے بعد عمل کرتا ہے، اور پھر وہ عمل اس کا کما حقہ کرتا ہے، تو اب اسے دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ تو گویا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سوچ کا ہماری زندگی پہ اثر یہ ہے کہ ہماری زندگی کا عظیم ہونا یا اس کا معمولی ہونا، اس کا دار و مدار ہماری سوچ پہ ہے۔ سوچ عظیم ہے تو ہماری زندگی عظیم ہو جائے گی، اور سوچ اگر حقیر ہے تو ہماری زندگی بھی حقیر ہو جائے گی۔